الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير النكاح أيسره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اس وقت ہمارے ملک میں ملک کی ایک بڑی تنظیم ہے متحدہ. اس میں تمام مکاتب فکر، تمام جماعتوں کے ذمہ دار اس میں شریک ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کی طرف سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ نکاح کو آسان بنائیں اور مسنون بنائیں. آسان بھی بنانا ہے اور مسنون سنت کے مطابق بھی نکاح کو انجام دینا ہے. چونکہ ملک میں مختلف مقامات پر مسلمانوں کی جو شادیاں ہیں وہ مسلمانوں کے یہ انتہائی تعلیمات دین کے خلاف ہے. تو اس کے لیے ان لوگوں نے پورے ملک میں مہم چلائی، ائمہ کو، خطبہ کو اس طرح متوجہ کیا کہ عوام کے سامنے آسان نکاح کرنے کی ترغیب دی جائے اور آسان نکاح، مسنون نکاح کے فضائل کیا ہے، برکتیں کیا ہیں، اس سلسلے میں ان کو آگاہ کیا جائے تاکہ خلاف شریعت جو کام ہمارے پاس انجام دیے جا رہے ہیں اس سے ہم بچنے والے بنے. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات ہمیں سمجھنا چاہیے جو دین کا مزاج ہے، شریعت کا مزاج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مزاج ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان دین ہم کو عطا فرمایا. دین میں آسانی اللہ نے رکھی ہے. انسان کے کرنے کے مطابق احکامات کا انسان کو مکلف بنایا ہے. قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر میں نے اس کا تذکرہ کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ انسان کے اندر اتنے کرنے کی طاقت، قوت، سخت ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کی اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہے. اس سے زیادہ احکامات کا بوجھ نہیں ڈالا. انسان اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دین یہ فطرت اور انسان کے نیچر کے بالکل مطابق ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خلاف فطرت اور خلاف حکم نہیں عطا فرمایا. تو پہلی چیز جو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان دین عطا فرمایا، سہولت والا دین عطا فرمایا. ایک مسلمان اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کو جانے اور اسلام کا جو منشا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو منشا ہے، اگر اس کو سمجھے تو پھر اس کو کہیں پر کسی عمل میں کوئی مشقت نظر نہیں آئے گی. وہ اپنے آپ کو اگر اللہ کا بندہ سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو امتی سمجھے، تو پھر ہر حکم کا ماننا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. جہاں انسان اپنی عقل دوڑاتا ہے اور اپنے ذہن سے چیزوں کو ایجاد کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کو نظر آتا ہے مشکلات ہے. آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اسلام نے کاروبار کا ایک نظام بتایا کہ تاجر کیسا ہونا چاہیے، اس کا کاروبار کیسا ہونا چاہیے، وہ بزنس کیسا کرے. وہ ملازمت کرتا ہے، کسی جگہ نوکری کرتا ہے تو نوکری کرنے کے اصول و آداب کیا ہے. اگر وہ ماتحت ہے کسی کے تو ماتحت کے کیا آداب ہوں گے، کیا حقوق ہوں گے. اگر وہ کوئی مالک ہے اور کوئی بڑا ہے، آفیسر ہے، تو اس کے کیا احکامات اور ہدایتیں ہوں گی. ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیمات دی ہے. انسان گھر کا بڑا فرد ہے اور گھر کا خاندان کا، کنبے کا سربراہ ہے، تو اس کے لیے کیا کام کرنے ہوں گے، باپ کی حیثیت سے کیا کام کرنے ہوں گے،
اولاد کی حیثیت سے کیا کام کرنے ہوں گے، شوہر کی حیثیت سے کیا ذمہ داریاں ہوں گی، بیوی کی حیثیت سے کیا ذمہ داریاں ہوں گی، یہ تعلیمات دی ہے۔ اگر ان تعلیمات پہ ہم عمل کرنے والے بنیں گے تو ہمیں کہیں پر مشقت نظر نہیں آئے گی، کہیں پر تنگی نظر نہیں آئے گی، کہیں پر دشواری نظر نہیں آئے گی۔ جہاں مشقت نظر آتی ہے اور جہاں تنگی دکھائی دیتی ہے تو یہ ہمارے اپنے اصولوں کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف نئے اصول جو ہم نے گھڑ لیے، نئے رسم و رواج جو ہم نے اختیار کر لیے، نئے طریقوں کو جو ہم نے ایجاد کر لیا اور اس کو اپنی زندگی کا، اپنی معاشرت کا، اپنے سماج کا ایک حصہ بنا لیا، اس کے بعد ہر چیز انسان کو دشوار نظر آتی ہے۔ ارے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کیسے کریں گے، اگر سود نہیں لیں گے تو کیسے ہوگا، رشوت نہیں کھائیں گے تو کیسے ترقی ہوگی۔ یہ آدمی کے اپنے بنائے ہوئے خیالات ہیں۔ اگر وہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق نوکری کرے گا، کاروبار کرے گا، اللہ اس کی جتنی آمدنی ہوگی اس میں برکتیں بھی عطا کرے گا اور اس کے ذریعے اس کے سارے کاموں کو نپٹا بھی دے گا، سارے کاموں کو اللہ حل بھی کرا دے گا۔ لیکن جب انسان کی عادت خراب ہو جاتی ہے اور قرآن و سنت کے خلاف وہ جینے کا عادی بنتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکلات بھی نظر آتی ہے اور مسائل بھی نظر آتے ہیں۔ تو دین کا مزاج یہ آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائی ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ پارے 2 کا رکوع نمبر 7 میں اللہ نے روزوں کی فرضیت کے متعلق احکامات ذکر کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقریباً آدھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے احکامات بیان کیے ہیں۔ وہاں ایک حکم یہ بیان کیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ کہ اصول یہ بیان کیا کہ جو رمضان کے مہینے کو پالے اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن اگر کوئی مریض ہے، روزہ رکھنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے، یا ایسا مریض ہے کہ رمضان میں جانے کے بعد صحت مند ہو جائے گا تو وہ رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے، یا کوئی مسافر ہے، سفر میں دشواری ہے، تنگی ہے، مشقت پیش آنے کے امکانات ہے تو ٹھیک ہے، اللہ نے سہولت دی ہے کہ اگر بعد میں اس کی قضا کر لے، سفر کر لے اور رمضان کا اگر روزہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا کر لے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حکم بھی دیا گیا ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی مشقت میں مبتلا ہے تو ایک آسانی کا راستہ بھی بتایا گیا ہے۔ ایسا بیمار جو فی الوقت روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے تو بعد میں قضا کرے گا۔ اسی طرح ایک ایسے بہت سارے احکامات ہیں۔ ایک حکم نماز کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ کرام میں کا شمار ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کے علاقے کے باہر وہ رہا کرتے تھے، وہاں پر ان کا گھر تھا، وہیں پر مسجد میں وہ نماز بھی پڑھا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے نماز شروع کی، سورہ بقرہ کی تلاوت کا آغاز فرمایا۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے جو تقریباً 2.5 پاروں کے اوپر مشتمل ہے۔ وہ تلاوت کرنی شروع کی۔ ایک صحابی جو کھیتی باڑی کا کام کرنے والے مزدور تھے وہ آئے، نماز میں شریک ہوئے، لیکن جب دیکھا کہ لمبی پڑھتے جا رہے، رکنے کا نام نہیں لے رہے، انہوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد اپنی علیحدہ نماز پڑھی اور چلے گئے۔ نماز ہونے کے بعد لوگوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ سنایا کہ فلاں صاحب ایسا نماز پڑھ کے الگ نماز پڑھنا چلے گئے۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ وہ منافق ہے کہ جو نماز پڑھ کے الگ نماز پڑھ لیے۔ اب دونوں میں تھوڑی سی تکرار ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسی کیوں نماز پڑھائی کہ جو میرے مشقت کا باعث تھا۔ اب یہ دونوں کی بات، ایک حضرت معاذ کا نماز لمبی پڑھانا اور دوسرا ان کا نماز پڑھ کر علیحدہ نماز پڑھ لینا، یہ دونوں کا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اللہ کے نبی نے دونوں کی بات سنی۔ اس کے بعد حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ تم لوگوں کو ہلکی نماز پڑھایا کرو، زیادہ لمبی نماز مت پڑھایا کرو، اس لیے کہ تمہارے پیچھے پڑھنے والے بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، کمزور بھی ہو سکتے ہیں، ضعیف بھی ہو سکتے ہیں، دن بھر کا تھکا ہارا بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا تم امام بنے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ زیادہ لمبی نماز مت پڑھاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ شمس پڑھاؤ، سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھاؤ، سورہ لیل پڑھاؤ۔ یہ امام کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے بتائی۔ ہاں انفرادی آپ نماز پڑھ رہے، اپنوں نے پوری رات سجدے میں گزارو، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ پوری رات آپ قیام کرنا چاہے تو کوئی منع نہیں کرے گا، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنا چاہے تو کوئی منع نہیں کرے گا۔ ایسے کے واقعات ہمارے پاس تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے ذریعے اللہ کے نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی پیدا فرمائی کہ وہ عمل جو لوگوں کے لیے زیادہ مشقت کا باعث بنے گا ایسا نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا بشروا ولا تنفروا،
یسروا ولا تعسروا، اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو خوشخبری دینے والے بنو، نفرت دلانے والے مت بنو، لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنے والے بنو، مشقت میں ڈالنے والے مت بنو۔ ایسے بہت سارے احکامات اور بہت ساری باتیں ہیں۔ خلاصہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین آسان اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اگر انسان شریعت کی نظر سے، قرآن و سنت کی تعلیمات کی نظر سے ان کو دیکھے گا تو کوئی مشقت نہیں ہے۔ دن میں 5 نمازیں پڑھنا ہے، فرض کی گئی تھی 50 نمازیں، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے 45 نمازوں کو ختم کر دیا، 5 نمازیں باقی رکھی۔ ایک صبح میں ہے، اس کے بعد کاروبار کا وقت ہے تو اللہ نے چھوڑ دیا، پھر درمیان میں دوپہر کا وقت آیا تو تھوڑی سی حاضری اللہ نے لگا دی، اس کے بعد جب دن ڈھلنے کا وقت آیا تو تھوڑا سا اللہ نے دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ وقت کو بانٹ کر پورے 24 گھنٹے کا ایک نظام بنایا کہ بندہ اس میں حاضری دے لے گا تو میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب دے لوں گا۔ وہ 5 نمازیں پڑھے گا لیکن 50 نمازوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ کہتا کہ نہیں تمہارے کو 50 نمازیں پڑھنا فرض ہے تو آپ اندازہ لگائیے ہم کیسے اس کو انجام دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے، اس میں یہ فرمایا کہ 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی نیت سے ادا کرنا ہے، باقی پیسے پورے کے تم اپنے پاس رکھ لینا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ 2.5 روپے تم اپنے پاس رکھ لو، باقی پورے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ چاہے اللہ حکم دے سکتا تھا، اللہ دنیا کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے، پیسہ وہ دینے والا ہے، کاروبار چلانے والا وہ ہے، رزق عطا کرنے والا وہ ہے، لیکن اللہ نے قدم قدم پر انسانوں کے لیے آسانیاں، راحتیں اور سہولتیں رکھی ہے۔ اب انسان ہے کہ جس کا مزاج شریعت والا نہیں بنا ہوا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا مزاج نہیں بنا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں وہ ہر معاملے میں تنگی پیدا کرنا، مشکلات کھڑا کر لینا اور انتہائی دشواریوں کو اختیار کر لینا اب ان کا مزاج بنا۔ اب نکاح کو آپ دیکھ لیجئے، نکاح کے بارے میں اتنی سیدھی سادی تعلیمات اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جس کا تصور کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح 11 نکاح کر کے بتائے کہ کیسے سیدھی سادگی کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے، جس کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے ہزاروں کا کروڑوں کا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں ڈیکوریشن کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایجاب و قبول کر لے، مرد کی ذمہ داری اور مہر ادا کر لے، نکاح ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرد کو وسعت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرے اور لوگوں کی دعوت کرے، یعنی بچی والوں کا کچھ خرچ نہیں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہمارے دین اور ہماری شریعت نے، لیکن رسموں کو، رواجوں کو، طریقوں کو، نئی نئی چیزوں کو ہم نے ایجاد کر کے اور ہم نے اختیار کر کے شادی کو ایک بہت بڑا مسئلہ بیان بنا دیا اور ایک بہت بڑی آفت اپنی شادی کو بنا دی، جس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں شادی گویا کہ بہت بڑی آفت اور ماں باپ کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ارشادات میں فرمایا کہ بہترین نکاح، برکتوں والا نکاح، خیر والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم کیا جائے، وہ سب سے بابرکت نکاح ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عام طور پر ہم لوگ واقعہ بیان کرتے ہیں اور بہت اہتمام کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چہیتی صاحبزادی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس سادگی کے ساتھ فخر دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح فرمایا۔ تھوڑا سا واقعہ آپ حضرات سن لے کہ کیسے حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا۔ حضرت فاطمہ سے نکاح کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا تھا، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا تھا، اللہ کے نبی خاموش بیٹھ گئے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا جو حکم ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ جب دونوں نے نکاح کا پیغام بھیجا اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے، کیونکہ حضرت عثمان کے پاس تو پہلے سے 2 بیٹیاں تھیں، اس کے بعد حضرت علی سے ان لوگوں نے کہا کہ علی تم جا کر اللہ کے نبی کے پاس نکاح بھیجو، اپنا پیغام بھیجو تاکہ فاطمہ سے تمہارا نکاح ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کہا گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں جا کے اللہ کے نبی سے اپنے نکاح کے بارے میں خود ذکر کروں گا، لیکن مجھے پہلے یہ اندیشہ ہوا کہ میرے پاس ہے کیا، کس بنیاد پہ میں جا کے اللہ کے نبی کی بیٹی مانگوں، کونین کی سردار کی بیٹی مانگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی مانگوں۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے خیال آیا کہ میں میری پرورش، میری نگرانی، میری ضروریات کا پورا خیال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھا ہے، چونکہ ابو طالب کثیر العیال تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کو اپنے پاس رکھ لیا تھا اور ان کے سارے اخراجات اللہ کے نبی
خود برداشت کیا کرتے تھے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی کی شفقت کیسی ہے, ان کی سخاوت کیسی ہے, تو میرے اندر ہمت پیدا ہوئی کہ میں جا کر اللہ کے نبی سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگوں گا. چنانچہ اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے اور جا کر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا کہ کس ارادے سے آئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ علی کیوں آئے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ فاطمہ سے اپنا نکاح مانگوں, اپنا رشتہ مانگوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں فاطمہ کو مہر میں دینے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو غزوہ بدر میں میں نے تم کو زرہ دی تھی, وہ لوہے کی جاکٹ جو جنگ کے موقع پر پہنی جاتی ہے, وہ تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس دو چیزیں ہیں, ایک گھوڑا ہے اور ایک وہ زرہ ہے, لوہے کی جاکٹ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا گھوڑا چونکہ ضروری ہے, ایک مرد کے لیے میدانی جہاد میں کام آنے والی سواری ہے, لہٰذا تم گھوڑے کو اپنے پاس رکھو, البتہ زرہ کو لے کر آؤ. اس کے بعد وہ لے کر آئے تو اسے فرمایا کہ جاؤ اس کو جا کر بازار میں بیچو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زرہ لے کر نکلے. راستے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مل گئے. انہوں نے پوچھا کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ تو علی نے فرمایا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا, میں نے نکاح کا پیغام دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہے دینے کے لیے؟ میں نے جاکٹ پیش کی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بیچ کر اس کے پیسے لے کر آؤ میرے پاس. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اس کو خرید لوں گا. 480 درہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس زرہ کو, اس جاکٹ کو حضرت علی سے خرید لیا. اور خریدنے کے بعد کہا کہ جاکٹ بھی تم رکھ لو اور پیسے بھی تمہارے پاس رہے, میں تمہاری زرہ نہیں ہوگا, یہ تمہارے جسم پہ جچتی ہے اور تم کو سجتی ہے, تمہارے سے بات تو ایسی زرہ پہنا کرتے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی کے سخی تھے, وہ تو پیسے لٹانے والے تھے. چنانچہ وہ آئے, اپنی زرہ بھی رہ گئی اور پیسے بھی آ گئے. اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے سے کچھ پیسے لیے اور حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال جاؤ بازار سے خوشبو وغیرہ خرید کر لے کر آؤ تاکہ ان کی تیاری کی جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی کام میں لگ جاؤ. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی شادی کا انتظام فرمایا. اور اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی کے خادم تھے, ان سے فرمایا کہ جاؤ تک انصاری اور مہاجر صحابہ کو بلا دو تاکہ خطبہ نکاح پڑھ دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور خطبہ نکاح فرما دیا. اس کے بعد حضرت علی سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو پیسے بچے ہوئے ہیں تم اس سے نکاح کر دینا اور ولیمہ کر دینا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ولیمہ کیا. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, یہ تھا جو شریعت محمدی کا نمونہ تھا. اور کونین کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا سب سے آسان نکاح کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ شادی اتنی سیدھی سادی کی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی نے خود دیا کہ اپنی بیٹی کو ایک چکی دی, پانی کے 2 گھڑے دیے اور 4 تکیے دیے. بعد میں 2 ہے روایتوں میں, بعد میں 4 ہے, 4 تکیے دیے. اور تکیوں میں کیا تھا, ہماری طرح روئی نہیں تھی بلکہ کھجوروں کے درخت کو جو لگتا ہے چھلکا, اس کو نکال کر تکیے اللہ کے نبی نے بنائے اور وہ حضرت فاطمہ کو دیے. اتنی سادگی کے ساتھ اور اتنی آسانی کے ساتھ. اور کیوں دیے؟ چونکہ حضرت علی بھی اللہ کے نبی کے پاس رہنے والے اور وہ تو ان کے صاحبزادی, تو گویا کہ اللہ کے نبی دونوں طرف سے رشتے دار بن گئے. حضرت علی کے بھی طرف سے ولی بن گئے اور حضرت فاطمہ کے تو ولی تھے ہی تھے. تو اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے بتایا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میرے اور آپ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے. علماء نے لکھا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا ولیمہ کون سا تھا؟ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ سے جو ولیمہ ہوا تھا وہ سب سے بڑا ولیمہ تھا, جس میں پوری ایک بکری ذبح کی گئی تھی اور ایک جانور کو ذبح کر کے روٹی وغیرہ کا انتظام کیا گیا تھا اور صحابہ کرام کو بلا کر کھانے کی دعوت دی گئی تھی. ورنہ جتنے اس کے علاوہ دعوت کے اللہ کے نبی کے نکاح ہوئے, بعض میں کھجوروں کا دسترخوان بچھایا گیا, کھجور اور پنیر کے ٹکڑے رکھ دیے گئے, صحابہ نے وہی کھا لیے اور وہی دعوت ولیمہ ہو گئی. تو اس انداز میں جب اسلام نے اور دین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو آسان کر کے بتایا اور نکاح کو آسان کر کے بتایا, تو میری اور آپ کی اور ملت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی کے مطابق شادیوں کو انجام دینے والا بنے. اس کے نتیجے میں اللہ خیر ہی خیر, برکتیں ہی برکتیں عطا کرے گا. قرآن کریم میں یہاں تک فرمایا گیا اگر بچہ اپنی تندرستی کی وجہ سے, خرچے نہ ہونے کی وجہ سے ڈر رہا ہے, وہ قرضہ لے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا, مالدار کر دے گا, اس لیے کہ اس نے نکاح کی سنت کو اپنے طرف سے پورا کرنے کا اس نے گویا کہ عمل کیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا.
بہت سارے واقعات سیرت کی کتابوں کے، تاریخ کی کتابوں کے، صحابہ کرام کی زندگی کے ہمارے سامنے ہے کہ جنہوں نے اس اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ روایات سے پاک، رسم و رواج سے پاک، غیر ضروری جاہلانہ طریقوں سے پاک جب شادیاں کی جاتی ہے تو اللہ ان کے اندر خیر رکھتا ہے، برکتیں رکھتا ہے، پھر اس کے ذریعے جو نسلیں آتی ہے وہی نسلیں اسلام کے جھنڈے کو لے کر دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھنے والی ہوتی ہے۔ وہ ایسے نہیں ہوتے کہ جو ناچنے گانے والے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے پاس شادیوں میں جو خرافات ہوتے ہیں، جو خلاف شریعت کام ہوتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان رسموں کا، رواجوں کا خاتمہ کرنے والے بنے۔ یہ بیانات، یہ تحریکیں، یہ مہم، یہ کیمپین جو چلائی جاتی ہے صرف اس لیے نہیں کہ وقتی طور پر بیان سن لے اور خاموش بیٹھ جائے، بلکہ اس لیے کہ ہم عملی طور پر جد و جہد کرنے والے بنے۔ جب جسم میں پھوڑا ہو جاتا ہے تو ہر آدمی مریض چاہتا ہے کہ اس پھوڑے کو نکال دے، اس کا آپریشن کرائے، اس کا نشتر لگائے تاکہ آدمی کی صحت اچھی ہو جائے۔ جب معاشرے کے اندر غیر ضروری رسم و رواج کے پھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو ملت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے معاشرے کو پاک کرنا، معاشرے کو صحت مند بنانا، معاشرے کو سنت و شریعت کے مطابق چلانے کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہ کیسے عمل میں آئے گا؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جن شادیوں میں جوڑے کی رقم لی جاتی ہے، جن شادیوں میں مطالبے کے ساتھ جہیز لیا جاتا ہے، جن شادیوں میں ناچ گانا ہوتا ہے، جن شادیوں میں ویڈیو گرافی ہوتی ہے، ہم محلے کے ذمہ دار اور علاقے کے ذمہ دار یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کی شادی میں شریک نہیں ہوں گے۔ خاندان کے ذمہ دار ہیں، آپ کہہ دیں کہ ہم آپ کی شادی میں شریک نہیں ہوں گے اس لیے کہ آپ نے تو 5 لاکھ کا ڈیمانڈ کر کے پیسے لیے ہیں، آپ نے تو 10 لاکھ کا ڈیمانڈ کر کے پیسے لیے ہیں، آپ کی شادی میں تو جہیز مانگ کر اس طرح کی پلنگ ہونا، اس طرح کا صوفہ ہونا، اس طرح کی AC ہونا، اس طرح کی گاڑی ہونا، یہ سب بھکاریوں کی طرح مانگ کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہم نہیں آئیں گے۔ مسجد کے ذمہ دار ہے، کمیٹی کے ذمہ دار ہے، علاقے کے ذمہ دار ہے، محلے کے ذمہ دار ہے، بااثر لوگ ہیں، اگر وہ یہ اقدام کریں گے، وہ یہ مہم چلائیں گے کہ ہم اسی شادی میں شریک ہوں گے جس شادی میں لین دین نہیں لیا جائے گا، جس شادی میں جوڑے کی رقم نہیں لی جائے گی، جس شادی میں ناچ گانا نہیں ہوگا، جس شادی میں خلاف سنت کام نہیں ہوں گے، ہم اس میں شریک ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لین دین کی شادی کرنے والے ہوتے ہیں اور جو بھکاری بن کر جوڑے کی رقم مانگتے ہیں ان کی کمریں ٹوٹ جائیں گی، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ، ہمارے علاقے، ہماری سوسائٹیاں سنت و شریعت کے مطابق آئیں گے اور پھر ہمارے بچے وہ دین کے داعی بنیں گے، وہ اسلام کے سپاہی بنیں گے، وہ محمد رسول اللہ کے غلام بنیں گے، وہ صحابہ کے چاہنے والے بنیں گے، ان کے دلوں میں ایمان کی عظمت و محبت پیدا ہوگی۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ جو شادیاں مہنگی کی جاتی ہے، 4 لاکھ کا ڈیکوریشن فیشن کے طور پر، فخر کے طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں کی شادی میں 4 لاکھ کا ڈیکوریشن کیا گیا، 5 لاکھ کا ڈیکوریشن کیا گیا، کھانے پہ اتنے خرچ کیے گئے، یہ سب جاہلانہ طریقے، یہ سب خلاف اسلام طریقے، جن کے دل میں اسلام کی حمیت، دین کی محبت اور نبی کی تعلیمات کی قدر اہمیت ہوگی، وہ کبھی ان چیزوں پر فخر نہیں کریں گے بلکہ ملال کریں گے کہ ہمارا پیسہ اللہ نے ضائع کروایا ہے۔ اگر واقعی آپ ضیافت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں، اللہ نے کھلانے کے قابل بنایا ہے، آپ دعوت دیجیے، لوگوں کو کھلائیے، اس میں کوئی منع نہیں کرتا، لیکن لاکھوں روپے ڈیکوریشن پہ لگانا اور لاکھوں روپے غیر ضروری چیزوں پہ خرچ کرنا، اس سے اسلام منع کرتا ہے، اس سے ہم بچنے والے بنے۔ تو یہ جو شادیوں کو آسان بنانا اور سنت کے مطابق بنانے کی مہم ہے، یہ اسی وقت کامیاب ہوگی جب ملت کا ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھے گا کہ میں ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کروں گا، میں ایسے رسم و رواج کا بائیکاٹ کروں گا جہاں اللہ کے نبی کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اتنے افسوس، ملال کی بات ہے، ہم پوری دنیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کبھی ایک پل کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ میرے اس عمل سے کیا میرا نبی جنہوں نے میرے لیے، میرے ہر فرد کے لیے آنسو بہائے اور قربانیاں دی، کیا وہ میرے اس عمل سے راضی ہوں گے؟ کیا اللہ اس عمل سے راضی ہوگا؟ خیر دینے والا، برکتیں دینے والا، خوشحالیاں دینے والا، راحتیں دینے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ ناراض ہے پوری دنیا بھی خوش ہو گئی تو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ راضی ہے پوری دنیا بھی ناراض ہے تو اللہ راستے نکالے گا، آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو بہرحال یہ جو نکاح کو آسان بنانا ہے، یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مہم ہے جو اس وقت پورے ملک میں چلائی جا رہی ہے اور ہر فرد تک اس پیغام کو پہنچانے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ہمارا معاشرہ واقعی سنت و شریعت پر چلنے والا بنے، اس کے اثرات برکات اللہ عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے ہاں جو بچیاں عمروں کو پہنچ گئی ہے، جن کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ بچیوں کی شادیاں بھی آسانی سے ہوگی اور ماں باپ کے لیے کوئی بوجھ نظر نہیں آئے گا، کوئی مشکل نظر نہیں آئے گی۔ بچیاں ہونے کے بعد جب ان کی شادیاں کیسے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فرد کو